سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. یہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے 2-3 دن پہلے صفحہ 37 پر، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ، حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اس میں جو صدیق اکبر نے آخر میں ایک بات فرمائی ہے کہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه. یہاں عقال یہ فرمایا کہ اگر عقال بھی روکی تو میں اس کے روکنے پر قتال کروں گا. عقال سے کیا مراد ہے؟ جی ایک بتائیں. ہاں کیسی رسی؟ ہاں کیا مطلب کیا ہوا؟ رسی زکات میں دی جاتی تھی؟ سے دو مقصد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ حقیقت رسی مراد نہ ہو بلکہ صرف اس کی طرف اشارہ ہو، یعنی کہ اگر اتنی حقیق چیز ہوگی مجھ سے مانا کرے تو میں ان کے ساتھ ساتھ بنوں. اور ایک یہ کہ حقیقت یہی رسی مراد ہے. رسی ہو تو اس کی تعبیل کیا ہوگی؟ رسی کون سی رسی؟ زکات وہ اونٹ کو جس رسی سے باندھا جائے گا، عام طور پر جو اونٹ دیتے ہیں جس ان کے ساتھ وہ رسی بھی ہوتی ہے لیکن اس سے اونٹ باندھ لیں. ہاں پہلا جواب بھی انہوں نے صحیح نقل کیا ہے، وہ یہ کہ اعلیٰ بفرض المحال، اگر کوئی رسی بھی زکات میں دیا کرتے ہوں گے تو اس کے روکنے پر میں قتال کروں گا. مراد یہ نہیں کہ واقعی رسی دیتے تھے. اور دوسرا احتمال جس کی تائید احادیث اور روایات سے ہوتی ہے وہ دوسرا ہے، جس کو آپ حضرات نے کچھ تو بیان کیا مگر پورا واضح نہیں ہے، اور وہ یہ کہ متصدقین کی عادت یہ تھی، زکات وصول کرنے والے صحابہ کرام جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے اس کام کے لیے، کہ وہ ہر اونٹ کے ساتھ ایک رسی بھی لیا کرتے تھے. کان من عادت المتصدق ان یعمد الى قرن یقرن به بین الجملین بین البعیرین. آئی سمجھ میں بات؟ اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ساتھ ساتھ تھا کہ رسی بھی ضرور دیں، اگر کہ رسی نہیں دیں گے تو اونٹ چھوٹ کر بھاگ جائے گا. چلیے آگے. اور بخاری میں روایت ہے عناقن کی. عناقن زکات، کتاب زکات پڑھ لی تو عناقن پڑھی، اس میں کہیں نہیں پڑھی، تو اس کی تعبیر آپ نے پڑھ لی ہوگی، وہ آپ جانو آپ کا کام جانے. چلے ہم اچھا بھائی، یہ حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. بھائی اس کو ہٹا ہی نہیں، یہ اونچا ہو گیا. کرسی نیچی رہ گئی ہے، کرسی بھی اونچی ہو گئی. جی حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے، ان کے شاگرد سنابی کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا ان کے پاس اس حالت میں کہ وہ موت میں تھے، یعنی قرب موت میں تھے. نزع کی حالت نہیں تھی، کیونکہ نزع کی حالت میں تو بات چیت بھی کر نہیں سکتا آدمی صحیح طریقے سے. فبکیت، میں رو پڑا. تو انہوں نے کہا کہ محلن، ٹھہر جاؤ، پرسکون رہو. لما تبکی، روتے کیوں ہو؟ فواللہ لئن استشہدت لاشہدن لک، اگر مجھ سے تمہاری بارے میں گواہی طلب کی گئی. کس بات کی گواہی؟ مسلمان ہونے کی، اعمال خیر کی، تو میں تمہارے لیے گواہی دوں گا. اور اگر مجھ سے تمہارے لیے سفارش طلب کی گئی، یعنی میری سفارش کو قبول کیا گیا تمہارے لیے،
تو میں تمہارے لیے سفارش بھی کروں گا۔ چنانچہ روایات سے ثابت ہے کہ غیر انبیاء بھی سفارش کریں گے۔ حافظ قرآن اپنے گھر والوں کے لیے سفارش کرے گا، چھوٹا بچہ اپنے والدین کے لیے سفارش کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ وَإِنِ اسْتَطَعْتُ لَأَنفَعَنَّكَ، اور اگر میرے لیے ممکن ہوا تو تمہیں کچھ فائدہ بھی پہنچاؤں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد فائدہ کیسے پہنچا؟ مراد یہ کہ جس طریقے سے مرنے کے بعد کی بات کہہ رہے ہیں کہ شفاعت طلب کی گئی تو شفاعت کروں گا، گواہی طلب کی گئی تو وہ کروں گا، تو تمہیں اگر کوئی اور نفع پہنچانے کا موقع مجھے ملا وہاں آخرت میں، تمہیں نفع پہنچاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، ممکن ہے، امکان ہے۔ سمجھے یہ بات کو؟ نقلاً اور عقلاً اس کے اندر کوئی امتناع اور تعذر نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اللہ والوں کے مزار پر جا کر اللہ تعالی سے مانگا جائے کہ اللہ ان کے ذریعے ان کی برکت مجھے عطا فرما دیجیے، ان کے ذریعے سے مجھے فائدہ پہنچا دیجیے، تو اس میں کوئی استبعاد کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے جس کے چاہے فائدہ پہنچا دے، پتھر کے ذریعے سے فائدہ پہنچانا چاہے پتھر کے ذریعے سے فائدہ پہنچا دیتا ہے، اور کسی بھی چیز کے ذریعے سے فائدہ پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے، اللہ والوں کے ذریعے بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے، غیر اللہ ذرہ برابر کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی نہیں پہنچا سکتا۔ چلیے آگے۔ اچھا، مگر حدیث دیکھو، پھر کہا کہ کوئی سمی حدیث ایسی نہیں جو میں نے سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کے اندر تمہارے لیے خیر تھی، مگر میں نے تم کو حدیث سنا دی، کوئی حدیث ایسی نہیں چھوڑی سوائے ایک حدیث کی، اور وہ آج سناؤں گا تمہیں عن قریب۔ وہ عقد وقد احیط بنفسی، اس حالت میں کہ میری جان کا احاطہ کر لیا گیا ہے، یعنی موت نے میرا احاطہ کیا ہوا، موت آنے ہی والی ہے، اب زندگی کی امید نہیں، اس واسطے اب تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں کتمان علم کے سے بچنے کے لیے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس نے شہادتین کی اس کے اوپر نار کو اللہ تعالی حرام کر دیتا۔ دیکھیے یہ حدیث ہے، اور اس سے اوپر کی جو حدیث تھی کہ جس نے شہادتین کی ہے وہ جنت میں داخل ہوگا علی ما کان من عمل، اس کے اندر تو اس علی ما کان من عمل کے اندر تو علی معنی میں ما کو اگر لیا جائے نہیں بلکہ علی سبب کے معنی میں لیا جائے تو وہاں کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا کہ جیسا اس کا عمل ہوگا اس عمل کے مطابق اس کو 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں چاہے گا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن یہ حدیث ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور اس سے اوپر کی حدیث ہے اصحاب الناس غزوہ تبوک کے بعد کے، وہاں بھی کیا ہے کہ من قال اشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ عبد غیر شاک فی یحجب عن الجنہ۔ سمجھے نہ رہی بات کو؟ یہ جو واقعہ غزوہ تبوک کا، اس کے اندر عمل کا کوئی ذکر نہیں، بس شہادتین کا ذکر ہے، اور یہ کہ جنت میں داخل ہوگا۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس جیسی میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں اس وقت کہ 2 طرح کی حدیثیں ہیں اب تک جو آپ نے پڑھی ہیں، اور آگے بھی کچھ آ جائیں گے۔ کچھ تو یہ ہے کہ جن میں کہا گیا کہ جو شخص کلمہ شہادتین پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، وہاں تو 2 تعویلیں ہم نے اب تک کی، وہ یہ کہ جنت میں جائے گا ضرور، مخلد فی النار نہیں ہوگا، اگر معاصی کیے ہوں گے اور معافی اللہ نے معاف نہیں کیا ہوگا تو سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا،
جنت سے محروم نہیں رہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کے اندر یہ جواب ہے. اور دوسرا جواب وہ ہے جو کل ہم نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا تھا کہ ان کی تاثیر یہی ہے کہ آدمی کو جنت میں لے جانے والے ہیں بشرطے کہ شرائط پورے ہوں، موانع مرتفع ہوں. جس حد تک شرائط میں کمی ہوگی، موانع موجود ہوں گے، اتنے اس کے اثر میں کمی آ جائے گی، جیسے کہ دوا سے اثر آ جاتا ہے. دو تعبیر ہو گئی نا. یہاں پر جو حدیث عبادۃ بن الصامت کی یہ آئی ہے، حرم اللہ علیہ النار، اس کے اندر تو ایک جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جائے گی. اس بات سے یہاں پہلی تعبیر نہیں چل سکتی. تمہاری نا جنت میں ضرور داخل ہوگا اگر سزا بھگتنے کے بعد جائے. تمہاری نا بات من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کی جو تعبیر پہلے کی گئی ہے وہ تعبیر یہاں نہیں چل سکتی، کیونکہ وہاں ہم نے کیا کہا کہ جنت میں جائے گا یا تو دخول اولی ہوگا یا سزا بھگتنے کے بعد جائے گا. مگر یہاں تو یہ سزا ہوگی ہی نہیں اس کو، جس کا حاصل ہے کہ دخول اولی ہی ہوگا. اس بات سے یہاں دوسری ہی تعبیر چل سکتی ہے، پہلی تعبیر نہیں چل سکتی. ایک جواب. اور دوسرا جواب اس حدیث کا اور اس جیسی دوسری حدیثوں کا یہ ہے کہ النار سے مراد نار الخلود الف لام ہے جو خارج کا ہے کہ نار الخلود کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حرام کر دے گا، مخلد فی النار نہیں ہوگا. آئی سمجھ میں بات؟ سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ اچھا، عبادۃ بن الصامت کی حدیث پہ آگے اور معاذ بن جبل کی جو روایت آئی ہے پیچھے آ چکی ہے، آگے نہیں آئی ہے، آگے آئے گی. چلیے آگے. وبه قال حدثنا عبد بن خالد الازدي قال حدثنا عمار قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رفق النبي صلى الله عليه وسلم ليس ردفن اور ردیفن دونوں کے معنی ایک ہیں. یہ حدیث آپ بخاری شریف میں پڑھ چکے ہیں، وہاں اختصار ہے، یہاں تفصیل ہے. جی. ليس بيني وبينه الا مخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل کوئی میرے اور آپ کے درمیان کوئی چیز نہیں تھی سوائے مؤخرۃ الرحل کے. مؤخرہ اور مؤخرہ بھی کہا گیا مگر مؤخرہ زیادہ ارجح ہے. رحل کا جو پچھلا حصہ لکڑی ہوتی ہے، اونٹ کے اوپر جو آدمی بیٹھتا ہے سوار، اس کے پیچھے ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کو مؤخرۃ الرحل کہتے ہیں. وہ حائل تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور معاذ بن جبل کے درمیان. بتانا یہ چاہ رہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھا، بہت آسانی سے ہر بات سن سکتا تھا. جی. ردیف تھے. جی. قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثم سار ساعة ثم قال یا معاذ بن جبل. ہاں، یا معاذ بن جبل بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا معاذ بن جبل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابن کو منصوب ہی پڑھا جائے گا. معاذ کے اندر دونوں صورتیں جائز ہیں. یا معاذ بن جبل قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثم سار ساعة ثم قال یا معاذ. تو آواز اول تو دیکھیے، برابر میں بیٹھے ہیں، کوئی اور آدمی ایسا نہیں ہے جس سے بات کی جاتی. اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں گے تو لازمی طور پر وہ معاذ بن جبل ہی سے کہیں گے، تو ندا دینے کی کوئی ضرورت نہیں کہ معاذ بن جبل. تو مگر آپ نے ندا دی یا معاذ بن جبل. کہتے میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدی. یہ کہنے کے بعد اب خاموش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ثم سار ساعتا، پر ایک دیر تک آپ چلتے رہے. ثم قال یا معاذ بن جبل قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدی ثم سار ساعتا. پھر کچھ دیر تک آپ چلتے رہے، گفتگو نہیں کی. پھر آپ نے تیسری مرتبہ یہی فرمایا معاذ بن جبل قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدی. 3 مرتبہ ہونے کے بعد اب مزید یہ کہ ایک بات بتانا چاہتے تھے مگر ابھی بتائی نہیں، بلکہ ان سے خود پوچھا معاذ بن جبل سے، اور فرمایا کہ هل تدری ما حق اللہ عز وجل علی العباد. کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے اس کے بندوں پر؟ قلت اللہ ورسول عالم.
قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، اس کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اتنی بات ہو گئی. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کوئی نئی بات تھی اس میں. ثم سار ساعة، کچھ دیر تک آپ چلتے رہے. ثم قال یا معاذ بن جبل، پھر آپ نے ندا دی. اب جو بات تھی اہم وہ آ رہی، زیادہ اہم بات جو تھی. قلت لبیک یا رسول اللہ وصحبہ. قال هل تدری ما حق العباد علی اللہ، یہ تھا سوال. کیا تجھ کو معلوم ہے کہ بندوں کا کیا حق ہے اللہ کے اوپر؟ یہ بات بتانا چاہتے تھے. یہ نئی بات تھی جو ابھی تک نہیں بتائی گئی تھی. اس وقت یہ انداز اختیار کیا کہ تاکہ خوب ہمتن گوشت بھی ہو جائیں اور یہ اندازہ کر لے کہ بہت ہی غیر معمولی اہم بات فرمانے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر ایک سے کہنے کی نہیں ہے، بہت اہم بات ہے. تو اس کو بہت توجہ سے بھی سنیں اور اس کے بعد میں اس پہ غور بھی کریں، اس کو معمولی نہ سمجھیں. اذا فعلوا ذلک، جب بندے یہ کام کر لیں کہ اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو پھر اللہ کے اوپر کیا حق بن جاتا ہے بندوں کا؟ قلت اللہ ورسول عالم. قال اللہ يعذبهم، کہ ان کو عذاب نہ دے، یہ حق بن جاتا ہے بندوں کا. یہاں پر بھی وہی بات ہے کیا تعویل اول نہیں چلے گی کہ اگر معصیت کی ہوگی تو جہنم میں جانے کے بعد واپس آ جائیں گے، بلکہ وہ یہ حرم اللہ علیہ نعرہ کا جو مضمون تھا وہ یہاں بھی آ گیا. کوئی عذاب ہی نہ ہو ان کو کسی کا. پھر اشکال ہوتا ہے کہ صرف عبادت سے کیسے عذاب سے چھٹکارا ہو جائے گا جب تک منہیات سے نہ بچے. آئی سمجھ میں بات؟ اور عبادات کے علاوہ جو معاملات ہیں اور معاشرات ہیں، باطنی اخلاق ہیں، ان کی پابندی نہ کرے پھر جنت میں عذاب سے کیسے نجات ہو جائے گی؟ اشکال ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بات سمجھ میں آتی؟ تو ایک جواب تو اس کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عبادت سے مراد یہاں پر اطاعت ہے. اطاعت کے اندر سارے دین پر عمل آ جاتا ہے. ایک جواب تو یہی ہے. اور دوسرے جواب وہ ہے جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ والے چلے گا یہاں، کہ اس کی تاثیر یہی ہے کہ کسی قسم کا عذاب نہ ہو. اگر عبادت سے مراد اصطلاحی عبادات ہے تو شہادتین اور اصطلاحی عبادات کی خاصیت ہی یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا عذاب نہ ہو، لیکن یہ تاثیر اس وقت ہوگی جب شرائط بھی پورے پائے جائیں اور ممانع بھی سارے مرتفع ہو جائیں. آئی سمجھ میں بات بھائی؟ چلیے آگے. ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله. جب ہم نے پڑھ لیا تب تم آگے پڑھو. ہم نے پڑھ لیا تھا یہ حصہ. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص سلام بن سليم عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل. نہیں یہاں ہر جگہ مطلب تھوڑا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنت رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عقيم. ہاں کہتے کہ میں ردیف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حمار پر جس کا نام عفیر تھا. نام بھی تھا خاص تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حمار تھا. اس میں اشکال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نہیں ہو گیا کہ وہاں تو تھا موخرۃ الرحل. رحل تو اونٹ کے اوپر ہوتا ہے. آئی سمجھ بات؟ اور حمار کے اوپر وہ نہیں ہوتا، رحل نہیں ہوتی. تو پھر کیا مقصد ہے؟ تعارف ہے. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اونٹ پر سوار تھے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حمار پر سوار تھے. جواب یہ دیا جائے گا کہ حمار ہی پر سوار تھے، اور وہ موخرۃ الرحل سے مراد لکڑی نہیں بلکہ قدر موخرۃ الرحل ہے، کہ بس اتنا ہی فاصلہ تھا جتنا موخرۃ الرحل کا فاصلہ ہوا کرتا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ جی پڑھو. فقال یا معاذ قال يا عن معاذ
قال كنت ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. ارے بھائی جب جو حصہ ہم پڑھ لیتے ہو اس کو آگے پڑھا کرو، پیچھے دوبارہ کیوں لوٹتے ہو؟ قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قل الله ورسوله اعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيستكبروا. نہیں خب لوگوں کو مت بتاؤ، تمہیں خاص طور سے بتلا رہا ہوں کیونکہ تم افقہ الناس میں ہو، افقہ الصحابہ میں سے ہو، تم اس کی حقیقت کو پوری طرح سمجھو گے اور تم اس کا الٹا اثر نہیں لوگے کہ اعمال کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ اس بشارت پر بھروسہ کر کے. مگر عام کو لوگوں کو بات بتانے کی یہ بات نہیں ہے. آئی سمجھ میں بات؟ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل نے عمر بھر کبھی یہ بات نہیں سنا. جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس وقت خاص لوگوں کو جمع کیا. فاخبر بی معاذ عند موتہ تعصبا، آگے روایت آئے گی، مسلم میں بھی آئے گی، بخاری میں بھی آ چکی اتنی بات. آئی سمجھ میں بات؟ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو بشارت کی باتیں ہوتی ہیں فضائل کی اعمال کے، تو ایسے لوگوں کے سامنے، ایسے عوام کے سامنے جو بات کو پوری حقیقت کے ساتھ نہ سمجھ سکے بیان نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ عمل میں کمزور ہو جائیں گے اور ان بشارتوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. آئی سمجھ میں بات؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال لکھی، بلا شبہ بہت زبردست کتاب ہے، اس سے بہت لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، پوری دنیا میں وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے. لیکن اس میں صرف ایک پہلو ہے، فضائل اعمال کا بیان ہے. گناہوں کو، معاصی پر کیا عذاب ہے، حرام خوری میں کیا عذاب ہے، کام چوری میں کیا عذاب ہے، ان کا ذکر نہیں. تجارت میں ناجائز کام کرنے پر کیا عذاب ہے، ان کا ذکر نہیں. اسی واسطے اور اس سے بھی ہوتا ہے کہ خیال کہ بھائی باقی جو ہے دین کا کام ہی نہیں، وہ سب دنیا کے کام ہیں. تو پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی فضائل تجارت کے نام سے، اسی کمی کو دور کرنے کے لیے. آئیے سمجھ میں بات؟ لیکن اتنی بات ہے کہ ان فضائل اعمال سے اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اگر اس پر لوگ اس کو انحصار نہ کریں بلکہ علماء سے رابطہ کر کے باقی باتیں بھی پوچھیں تو معاملہ پورا بنے گا. لیکن اگر ان پر انحصار کر کے بیٹھیں گے تو نقصان ہو جائے گا. آئیے سمجھ میں بات؟ کیونکہ اس میں فضائل اعمال ہی اعمال ہیں. مثلا کہ جس نے 2 رکعتیں اس طریقے سے پڑھی کہ اپنے نفس سے کوئی بات نہ کی اور بالکل استحضار کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے سارے گناہ معاف، بلا شبہ معاف ہے. لیکن یہ بھی تو ہے کہ جو شخص ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ بھی حدیث ہے. یہ حدیثیں آئی نہیں ہیں اور غالباً حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل تجارت وغیرہ میں ان کو ذکر کر دیا ہوگا. چلیے آگے. خلاصہ یہ کہ عوام کے سامنے بشارت کی باتیں ضرور کی جائیں لیکن اس انداز کے ساتھ کہ لوگوں کو اس میں غلط فہمی نہ ہو. ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ اللہ کے اوپر بندوں کا حق ہے، اس میں معتزلہ استدلال کر سکتے. اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان یہ مشہور اختلاف ہے. اہل سنت والجماعت تو کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے اوپر اصلاح کی رعایت واجب ہے. سمجھے بات کو؟ اصلاح کی رعایت اور عقل کی مطابقت واجب ہے. گویا انہوں نے اللہ کے اوپر عقل کو موجب قرار دے دیا، حاکم قرار دے دیا. والعیاذ باللہ. جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ عقل اس کے اوپر کوئی کسی چیز کو واجب کر سکتی ہے نہ کوئی اور چیز واجب کر سکتی ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ اس کا کیا جواب ہوگا؟ معتزلہ سے استدلال کرتے. جواب وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی غیر موجب نہیں ہو سکتا. اللہ کا غیر اس کے اوپر موجب نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے اوپر جس چیز کو چاہیں واجب کر لیں تو رات واجب کر رکھی ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. وعدہ خلافی کا آپ نے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے کہ نہیں کروں گا میں وعدہ خلافی. اسی طریقے سے ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے کہ ہر مخلوق کو رزق پہنچائیں گے.
اسی طریقے سے یہ بھی اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے کہ جو بندہ ایسے اعمال رکھتا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے. چلیے آگے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن حسين والاشعث بن سليم. پھر پڑھو محمد بن المثنى دوبارہ پڑھو. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا تو دوبارہ قال کیوں ہے یہ؟ قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي حسين والاشعث بن سليم انهما سمع الاسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله اعلم. قال ان يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال أتدري ما حقهم عليه اذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله اعلم. قال الا يعذبهم. جی چلیے. وبه قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حسين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال هل تدري ما حق الله عز وجل؟ دعانی کا مطلب ہے کہ ندا دی، پکارا. فقال هل تدري ما حق الله عز وجل على الناس نحو حديثه. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد. جی ذرا توجہ سے عبارت پڑھتے جاؤ تاکہ سارے کے ترجمے کی ضرورت نہ ہو، واقعہ بہت اہم ہے. جی. معنا ابو بکر و عمر فی نفر فقام رسول اللہ. ہمارے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے ایک جماعت میں. نفر اصل میں کہتے ہیں مردوں کی ایسی جماعت کو جن کی تعداد 10 سے کم ہو، 3 سے لے کر 10 تک، اور ان میں کوئی عورت شامل نہ ہو. تو ایک جماعت کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں ابو بکر صدیق، ابو بکر عمر بھی تھے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا، اے من بیننا. اظہر مزید بڑھا دیا جاتا محاورہ ہے. فابطأ علینا، پس آپ واپس آنے میں آپ نے تاخیر فرمائی. اور علینا کا لفظ علا کا لفظ بولا جس کا مطلب یہ کہ تاخیر ہمارے اوپر شاق گزری، واپسی میں تاخیر ہمارے اوپر شاق گزری، کیونکہ علا جو آتا ہے وہ مشقت اور ضرر ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے بکثرت. وخشینا ان یقتطع دوننا، اور ہم کو خوف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے جدا کر دیا جائے. یقتطع دوننا، کاٹ لیا جائے ہم سے الگ. اس زمانے میں ہر وقت خطرہ رہتا تھا منافقین سے اور یہودیوں سے مدینہ طیبہ میں کہ کسی وقت آپ پر قاتلانہ حملہ ہو جائے. دشمن بہت تھے. تو البتہ بعد میں قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی تھی واللہ یعصمک من الناس، تو اس کے بعد تو اطمینان ہو گیا تھا صحابہ کرام کو. لیکن جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو ہر وقت صحابہ کرام کو فکر رہتی تھی. ایک روایت میں کہیں دیکھا تھا کہ ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس خود فرمایا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اس وقت کسی پہرے دار کی ضرورت تھی میرے پاس، یہاں کوئی پہرے دار ہونا چاہیے، میں تنہا ہوں. حجرہ شریفہ میں تھے، کوئی قاتلانہ حملہ ہو جائے. تو کہتے اچانک کسی لوہے کے ٹکرانے کی آواز آئی. میں نے دیکھا کون ہے تو معلوم کا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ تم کیسے آ گئے؟ کہا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ جا کر میں پہرے داری کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کرام کی شان تھی، جانثاری تھی. تو صحابہ کرام جب بھی ذرا جدا ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی نظروں سے تو پریشان ہو جاتے تھے. وخشینا ان یقتطع دوننا وفزعنا، اور ہم گھبرا گئے اب تو کہ کیوں تشریف نہیں لائے، کہاں ہیں. فکنت اول من فزع، سب سے پہلا شخص میں تھا جس کو گھبراہٹ ہوئی. تہذیب سے نعمت کے طور پر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے گھبراہٹ مجھے ہوئی.
واقعہ پڑھا ہے کہیں؟ کہاں پڑھا ہے؟ ایک آدمی بتاؤ. مشکات میں، بخاری میں نہیں پڑھا، متوارے میں نہیں پڑھا. چلو تو خیر. فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں چل پڑا تلاش کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حتی اتیت حائطا للانصار لبنی النجار، یہاں تک کہ میں ایک باغ تک پہنچا جو انصار کا تھا، یعنی بنی النجار کا تھا. انصار ہی کی ایک برادری بنی نجار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال تھی. تو اس باغ پہ پہنچا. فدرت به هل اجد له بابا قائلا في نفسي هل اجد له بابا، میں نے اس کا چکر لگایا یہ کہتے ہوئے اپنے دل میں کہ کیا میں اس کا کوئی دروازہ پاتا ہوں اس باغ کا. فلم اجد، مجھے دروازہ نہیں ملا، میں نے نہیں پایا. دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو ایک گھبراہٹ میں تھے، جلدی میں تھے، تو اس گھبراہٹ میں جلدی میں آدمی بعض اوقات پوری طرح دیکھ نہیں پاتا، بات کو تلاش نہیں کر پاتا. یا دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ باغات کے دروازے ایسے تھوڑے ہوتے ہیں جیسے مکانات کے دروازے ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو نباتات ہی کی کچھ چیزوں کو جمع کر کے جھاڑی وغیرہ میں سے کچھ نکال کے کچھ بانس وغیرہ لگا کے اس کا دروازہ بنا دیا جاتا ہے. تو وہ عام طور سے اس کو دیکھنا اول نظر میں مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال دروازہ نہیں ملا. فلم اجد فاذا ربيع يدخل في جوف حائط من بير خارجة من بير خارجه من بير خارجته، تین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اس کو. پس فاذا ربيع، پس ایک جدول تھی، نالی تھی بڑی جو داخل ہو رہی تھی، باہر سے جا رہی تھی اندر. فی جوف حائط، باغ کی ایک دیوار کے اندر داخل ہو رہی تھی. ایک ایسے کنویں سے، وہ کنواں باہر تھا، یہ خارجتن، باہر تھا. وہ خارجتن صفت ہے بیرین کی، اور بیرین خارجہ اگر ہو تو ایک بیرین واقعاتن فی الخارج مفعول فی ہوگا خارجہ، کہ وہ ایسا بیر جو باہر واقع تھا اس باغ سے. اور تیسری صورت یہ کہ من بیری خارجتا، تو یہ ایک شخص کا نام ہے اور اس کی طرف اضافت ہے کسی وجہ سے. اور راوی ادراج کر کے تفسیر فرما رہے ہیں کہ والربیع الجدول، بڑی نالی. فاحتفظت، پس وہ جو راستہ تھا پانی کے نالی کے جانے کا، میں اس سمٹ کر اسی میں داخل ہو گیا، وہاں سے داخل ہو گیا. پتلے دبلے تو خود ہی تھے، اور اس کے بعد پھر مزید سمٹ گئے. تو فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب وہاں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، میں داخل ہو گیا. میں تو اب کتنی خوشی ہوئی ہوگی وہی جانتے ہیں، کتنی خوشی ہوئی ہوگی. فقال ابو ہریرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ سوال ہے، انت ابو ہریرہ، کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ یہ سوال یا تو استفہام کے طور پر ہے، یعنی استفہام میں تعجب ہے کہ ابو ہریرہ تم یہاں کیسے آ گئے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ استفہام سوال ہی کے لیے ہو کہ کیا تم ابو ہریرہ ہی ہو، مطلب یہ کہ جھاڑیوں وغیرہ کی وجہ سے پورا چہرہ نظر نہیں آیا ہوگا تو پوری طرح پہچان نہیں سکے ہوں گے، تو آپ نے مزید بنانے کے لیے پوچھا کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ قال نعم، فقلت نعم یا رسول اللہ. قال ما شانک، کیا حال ہے تمہارا، مطلب ہے کہ تم کیوں آئے ہو یہاں. اب انہوں نے پوری داستان سنائی. قال ما قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفظت بكم كما يحتفظ الصالح. اتنی لمبی داستان جو ابھی پیچھے بیان ہو چکی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. اور یہ بھی کہا کہ میں اس طریقے سے سمٹ کر گھس گیا جیسے کہ لومڑی سمٹ جاتی ہے اور یوں سمٹ کر میں داخل ہو گیا. وہاں اولا الناس ورائی، اور وہ جو لوگ تھے ساتھی وہ میرے پیچھے ہیں.
ابھی تو لمبا کلام کیا، ورنہ مختصر بات بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم آپ کو تلاش کر رہے تھے، میں آ گیا. ابھی لمبی داستان سنائی کہ باغ میں آیا تھا اور لومڑی کی طرف گھس گیا فلاں فلاں. یہ تطویل الکلام ہے مع المحبوب استلزازن. یہ مختصر معنی میں پڑھا ہوگا تطویل الکلام مع المحبوب استلزازن. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو کیا کہا؟ قال ہی عصایا، بات ختم ہو جاتی. مگر کیا کہتے ہیں اللہ؟ ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. لمبی جو بات کی وہ اسی وجہ سے کی. آئی سمجھ بات نہیں؟ فقال یا ابا ہریرہ وأعطانی نعلیہ، ابو ہریرہ کہہ کر مجھے پکارا، ندا دی، اور اپنے نعلین مبارکین میرے ہاتھ میں دے دی، مجھے دے دیے. اللہ اکبر. اور فرمایا اذهب، قال اذهب بنعلی ہاتین، میرے دونوں جوتے لے جاؤ. فمن لقیت من وراء هذا الحائط، پس جس سے تم ملو اس باغ کے پیچھے، کیا حال ہو اس کا؟ اس حالت میں ہو وہ، ایسا ہو وہ شخص کہ یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے. اللہ اکبر. کتنے اعزازات مل گئے. سب سے پہلا اعزاز تو یہ کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی پہنچے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا قاصد بنا دیا. دوسرا اعزاز. تیسرا اعزاز یہ کہ قاصد بھی بنایا بشارت بالجنت کا، یہ تیسرا اعزاز. اور چوتھا اعزاز یہ کہ نالین مبارکین کا تاج ان کے ہاتھوں میں سما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو یہ پھولے نہیں سما رہے ہوں گے، اب تو کسی کی بات اور کسی کی بات آسانی سے اس کے خلاف سننے کو بھی تیار نہ ہوں گے. آئی سمجھ میں بات نہیں؟ اب بڑی خوشی خوشی چلے جا رہے تھے. فکان اول من لقیت عمر، یا عمر، سب سے پہلے عمر سے ملاقات ہو گئی. فقال اما ہاتان نعلان یا ابا ہریرہ، یہ نالین مبارکن کیسے ہیں وہ ہریرہ؟ اچھا ایک بات یہ کہ نالین مبارکن کیوں عطا فرمائے؟ علامت کے طور. اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ لکھنے پڑھنے کا رواج تو بہت کم تھا. جب کوئی اہم پیغام دے کر کسی کو بھیجا جاتا تھا تو قاصد کو کوئی علامت ایسی اپنی خاص دے دیتا تھا بھیجنے والا، جس کی طرف مرسل الیہ ہے وہ پہچان لے کہ واقعی یہ انہی کا پیغام ہے. جیسے کہ آج کل بھی اتنی بات تو ہے کہ جب کسی اور ملک کا سفیر ہمارے ملک میں آتا ہے تو وہ صدر مملکت کی خدمت میں اپنی اسناد سفارت پیش کرتا ہے کہ میں سفیر ہوں اس ملک کا. تو یہ اصل وہی سے چلی آ رہی ہے. خیر، ما ہاتانی نعلان یا ابا ہریرہ قلت ہاتینی، یہ ہاتینی ایک جملہ الگ ہے. اتعنی ہاتینی، کیا آپ کی مراد ان نالین مبارک ان سے ہے، ان سے دو سے؟ پھر آگے خود ہی کہا کہ نالا رسول اللہ، یا مبتدا محذوف ہے، ہما نالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نالین مبارکین ہیں. بعثنی بہم من لقیت یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرتہ بالجنہ. قال فضرب عمر بیدہ بین ثدیی ضربۃ فخررت لاستی. اب عمر نے میری ایک ایسی ضرب لگائی سینے کے بیچوں بیچ کہ میں کولوں کے بل، سرین کا بل نیچے گر پڑا. مارا تو آہستہ ہی سے ہوگا، ڈر کے مارے گر گئے ہوں گے. فاروق اعظم کا روب بھی بہت تھا اور مارنے کی ضرورت اس واسطے پیش آئی تو آگے بتائیں گے کہ یہ رکے گا تو ہے ہی، اور مصلحت بظاہر اس میں نظر نہیں آ رہی کہ ایسی بشارت لوگوں کو سب لوگوں کو سنا دی جائے. تو مہلت لینا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی، اور تو اس واسطے ذرا مارا.
فقال ارجع یا ابا ہریرہ، جاؤ واپس. فقال فرجعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجہشت بکاء، بس میں رونی حال ہو گیا. اجہاش کا معنی یہ ہے کہ رونے کے قریب ہو گیا آدمی اور ابھی رویا نہیں ہے. کسی کے پاس جائے آدمی فریاد لے کر اور رونے کے قریب ہو، ابھی رویا نہیں، اس پوری کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے اجہاش بکاء کہتے ہیں. ورکبنی عمر، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی طرف لوٹا اور عمر میرے اوپر سوار تھے. مطلب یہ نہیں کہ کندھے پر سوار تھے، آگے تفسیر خود بتا رہے کہ ورکبنی عمر فاذا هو علی اثری، وہ میرے پیچھے تھے. تو گویا ایسا تھا گویا کہ میرے اوپر ہی سوار ہو گئے خوف کی وجہ سے. خلاصہ یہ کہ ورکبنی خوف عمر، ایک اور نہ مار دیں. تو فإذا هو على أثري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي قال ارجع. تو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یا عمر ما حملك على ما فعلت. یہ اصول شریعت کا ہے کہ جب کوئی دعویٰ کرے کسی کے خلاف تو جواب دعویٰ پوچھا جائے، اس سے مدعا علیہ سے کو صفائی کا موقع دیا جائے، پوچھا جائے کہ تمہارے اوپر یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اس کی تم صفائی پیش کرو اگر پیش کرنا چاہتے ہو. تو اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اس کے کوئی فیصلہ کرتے فاروق اعظم کے بارے میں ان سے وجہ پوچھی کہ تم نے ایسا کیوں کیا. قال یا رسول اللہ بأبی انت و امی، اے مفدی بأبی و امی، انت مفدی بأبی و امی. فدا یفدی، فداءً کا معنی قربان کر دینا. مفدی آپ ایسے جن پر قربان کر دیا جائے، میرے باپ کو اور ماں کو. مطلب یہ کہ میں تو آپ کا ایسا فرما بردار غلام ہوں کہ مخالفت کی جرات کر ہی نہیں سکتا. میرے تو ماں باپ بھی آپ پر فدا ہو جائیں، قربان ہو جائیں. تو بس اتنی بات پہ ہم پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعثت ابا ہریرہ بن علی کا من لقی یشهد ان لا الہ الا اللہ مصدقا بها قلبه بشره بالجنہ قال نعم. تو قال فلا تفعل فانی اخشى ان يتكل الناس علیہا. آپ ایسا نہ کیجیے، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس کو پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل میں سست ہو جائیں گے. فخلہم یعملون، پس لوگوں کو آپ عمل کرنے دیجیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلہم، چلو چھوڑو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم پر کوئی نکیر نہیں فرمائی. اس سے تمام اعتراضات کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو اعتراضات پڑتے ہیں فاروق اعظم پر. بظاہر ایک اعتراض تو یہ تھا کہ مخالفت امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، دوسرے کے فرستادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ہریرہ، ان کی توہین کی، ایذائے مسلم کے مرتکب ہوئے. تو سب چیزوں کا جواب ہے وہ یہ کہ اگر یہ سب باتیں ناجائز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکیر ضرور فرماتے، آپ نے نکیر نہیں فرمائی. اور ناجائز نہ ہونے کی وجہ کیا، جائز ہونے کی وجہ کیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نیت صحیح تھی، نافرمانی نہیں تھی. اپنا مشورہ پیش کرنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور مشورہ پیش کر دینا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ یہ خطرہ تھا کہ اگر میں اس سے کہوں گا ابو ہریرہ سے کہ تو ٹھہر جا، تو میرے ساتھ چل پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق کر لے کہ تو مانے گا نہیں ہے، اور یہ کہے گا مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، راضی نہیں ہوگا جب تک اس کو تھوڑی سی تنبیہ نہ ہو. اس واسطے یہ کارروائی کی، مارا ہوگا آہستہ سے، وہ گر پڑے خوف سے. پھر یہ کہ فاروق اعظم کی حیثیت اور ابو ہریرہ کی حیثیت ایسی تھی جیسے کہ استاد اور شاگرد کے قریب قریب، کیونکہ یہ تقریباً یہ صغار صحابہ میں ہیں. 7 ہجری میں آ کر مشرف باسلام ہوئے. فاروق اعظم سابقین اولین میں سے کیا ان کا مقام ہے. اور چنانچہ اب بھی بالکل مکتب کا کوئی بچہ زیر تعلیم ہو، دور حدیث
یا تخصص کا کوئی طالب علم ہو. ہیں تو طالب علم دونوں، لیکن یہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان نسبت تقریباً ایسی ہوتی ہے جیسے کہ استاد اور شاگرد کی ہوتی ہے، اور اس زمانے میں تعلقات بھی ان کے ایسے ہی ہوں گے. تو اس وجہ سے حضور فاروق اعظم کو یہ اطمینان ہوا ہوگا کہ اگر ایسا کریں گے تو یہ حق کے خلاف نہیں ہوگا. اگر خلاف ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکیر بھی فرماتے. چلیے آگے. اچھا، اس سے دیکھیے امام مسلم کا خاموش تفسیرات ہیں حدیث کی. معاذ بن جبل کی حدیث لائے تھے، بشارت عظیمہ تھی، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا تھا معاذ بن جبل کو کہ لوگوں کو مت بتانا. آئی سمجھ میں بات؟ یہ واقعہ جو آیا، یہ واقعہ لانے سے پہلے معاذ بن جبل کا واقعہ لے آئے امام مسلم. کیا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی رائے وہی تھی جو فاروق اعظم کی رائے تھی. آئی سمجھ میں بات؟ چنانچہ جب فاروق اعظم نے مشورہ دیا تو اسی کو قبول فرما لیا. تو اصلی رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تھی جو فاروق اعظم کی رائے تھی. رہ گیا سوال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کیوں بھیجا تھا بشارت دینے کے لیے جب اصلی رائے یہی تھی. اس کی وجہ شارحین نے لکھی ہے کہ صحابہ کرام کے دل ٹوٹے ہوئے تھے. ہر وقت بار بار جہاد کی نوبتیں آتی تھی، دشمنوں کی ایذائیں تھیں، فقر و فاقے کی کیفیات تھی، مشقت کی زندگی گزر رہی تھی. تو دل ٹوٹے ہوئے تھے، اللہ کے عذاب کے خوف سے بھی خوف زدہ تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمتاً ان کو بشارت دینے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. محبت کا داعیہ یہ پیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو تھا ہی، لیکن بندہ ناچیز کو اس پر پورا اطمینان نہیں ہوتا اس جواب پر، کیونکہ جو بات حق نہ ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بھیج دی بات پیغام دے کر. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت غالب آ گئی، وقتی طور پر لوگوں کی شفقت غالب آ گئی، اس وجہ سے ایسی بات کا پیغام بھیج دیا جو آپ چاہتے نہیں تھے اور جس کو مضر سمجھتے تھے لوگوں کے لیے. تو یہ جواب شافی نہیں ہے. فضل العلم میں یہ جواب نقل کیا گیا ہے، اس لیے بندہ نہ چیز کو ایک جواب اور سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھ. اور وہ یہ کہ الفاظ پر غور کرے واقعی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا، ابو ہریرہ کو جو پیغام دیا تھا، کیا کہا تھا؟ من لقیتا من وراء هذا الحائط، اس باغ کے پیچھے جس سے ملو. وہ کون لوگ تھے؟ ابو بکر و عمر اور ان کے ساتھی تھے. چنانچہ ابو ہریرہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی تھی کہ وہؤلاء الناس ورائی، ہم آپ کی تلاش میں تھے، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، ابو بکر و عمر اور سب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لقیتا من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ بشر بالجنہ. اس سے کون لوگ ہیں؟ وہ ابو بکر و عمر جیسے فقہاء صحابہ کرام ہیں. تو معلوم ہے کہ اعلان عام مقصود ہی نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مقصود تھا صرف ان خواص کو اطلاع کرنے کی. وہ پریشان ہو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے اور طرح طرح کی چیزوں سے، ان کو بشارت دینا مقصود تھا، اعلان عام مقصود نہیں تھا. لیکن ابو ہریرہ کے بارے میں فاروق اعظم کو یہ خطرہ ہو گیا ہوگا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من وراء هذا الحائط کہا ہے اور اس عموم کے اندر تو دنیا بھر کے انسان شامل ہیں، تو اس سب کو کہتا پھرے گا. اس بات سے شاید فاروق اعظم نے ان کو ایسا انداز اختیار کیا. آئی سمجھ میں بات بھائی؟ چلیے آگے. چلے وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل فقال يا معاذ. دیکھیے معاذ بن جبل کا واقعہ پھر لے آئے. جی قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله افلا اخبر بها فاستبشروا قال اذا يتكلوا فاخبر بها معاذ عند موته تأسما. اب یہ حدیث امام مسلم کی ترتیب تھی، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے،
حدیثیں ہی لاتے ہیں، انہی سے ہر چیز کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ معاذ بن جبل کا واقعہ پہلے لائے، ابو ہریرہ کا واقعہ 20 میں لائے، اس میں اعتراض و اشکال پیدا ہو سکتا تھا فاروق اعظم پر، اس اشکال کو دور کرنے کے لیے معاذ بن جبل کا واقعہ پہلے بھی لائے اور آخر میں بھی ایک روایت لے آئے، تاکہ فاروق اعظم یہ بات معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تو وہی تھی جو فاروق اعظم کی رائے تھی۔ آئی سمجھ میں بات بھائی؟ عند موتہ تعصما، ان موت کے وقت میں ان کا بھی یہی ذکر ہے، اور عبادۃ بن الصامت کا بھی یہی ہے کہ یہ بشارت جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی موت کے وقت سنائی۔ اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہی ہے کہ کتمان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے، چنانچہ تعصمن کا لفظ یہ کہ تعصم کا مطلب ہے کہ اسم سے بچنے کے لیے معاذ بن جبل نے کیا۔ ایک بڑا اہم نقطہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملم میں نے فرمایا، اور وہ یہ کہ شاید اس کا ایک مقصد اور بھی تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ بالکل موت کے آخر وقت میں یہ جملہ سنایا تاکہ آخری کلام ان کا لا الہ الا اللہ ہو جائے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ سب سے آخری کلام ہو جائے۔ چنانچہ واقعہ نقل کیا امام ابو زرعہ، امام حدیث کے زبردست، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو حاضرین جو شاگرد تھے انہوں نے کلمہ طیبہ کی تلقین کا ارادہ کیا، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ تلقین کا طریقہ یہ نہیں کہ مرنے والے سے کہا جائے کہ تم کلمہ طیبہ پڑھو، معلوم ہے نا یہ بات، یہ نہیں کہا جائے گا اس سے، بلکہ اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کریں گے تو اس کو کلمہ طیبہ یاد آ جائے گا پڑھنے۔ تو شاگرد تو علماء تھے، محدثین تھے، انہوں نے کہا کہ وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ کس طرح ہے، آپ اس میں باتیں کر لیے۔ تو حضرت امام ابو زرعہ استاد تھے تو انہوں نے پوری سند سنائی کہ حدثنی فلان و فلان و فلان قال حدثنا فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ، اتنے کہا تھا کہ روح پرواز کر کے دخل الجنہ، فرشتوں نے کہا وہ۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عثمان فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني تصلي في منزلي فأتخذه مصلى قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فدخل ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك۔ ہاں، کبرہ اور کبرہ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے، اکثر کے معنی میں عظم اور کبر اور کبر دونوں کے معنی اکثر۔ وكبره إلى مالك بن دخشم قال بدو أنه دعا عليه فهلك وبدو أنه أصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه قال لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه أو قال تطعمه قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني فاكتبه فكتبه۔ ہاں بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ واقعہ پڑھا کہیں حدیث آپ نے نہیں پڑھی؟ کہاں پڑھی؟ کوئی ایک آدمی بتائے، بخاری شریف میں پڑھ لی؟ پڑھ لی ہے، پورا واقعہ پڑھ لیا ہے، بس اتنی بات سمجھ لیجیے یہاں پر کہ یہاں مالک بن دخشم اور دخیشن اور دخشن کئی لغت ہیں، ان کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ
انہیں کلمہ طیبہ تو پڑھا ہے لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہے. دیکھیں نا، قالوا انه يقول ذلك وما هو في قلبي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ شہادتین کا قائل نہیں ہے؟ تو قالوا انه يقول ذلك، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لیکن اس کے قلب میں یہ شہادت نہیں ہے، یعنی منافق ہے والعیاذ باللہ. تو آپ نے فرمایا کہ لا یشہد احد انہ لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فیدخل النار او قال تطعم، کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو شہادتین کا قائل ہو پھر وہ جنت نار میں داخل ہو جائے یا نار اس کو کھا جائے. اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی کلمہ طیبہ زبان سے کہتے اور دل میں ایمان نہ ہو تب بھی آگ اس کو نہیں کھائے گی. یہ بالکل تمام نصوص کے خلاف بات ہے. آئی نہیں سمجھ میں بات؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ اچھا سوال کیا تعلیم نے کہ ابو ہریرہ باغ دوسرے کے باغ کے اندر بغیر اجازت کے کیسے داخل ہو گئے، جو کہ غیر کی ملکیت تھی. وضاحت فرمائیں بالکل. اور وہ بھی غیر معتاد راستے سے داخل ہوئے، فلاں دوسرے راستے سے داخل ہوئے، کیسے جائز ہوا؟ واللہ اعلم بالصواب. اصل میں اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ عرف پر مدار ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں عرف یہ ہو کہ اگر کسی کو شخص باغ میں چلا جائے تو اس کو عیب نہ سمجھتے ہوں اور اس کو برا نہ سمجھتے ہوں، تو اس کو اذن دلالتن کہا جائے گا، صراحتن اگرچہ نہیں ہے. ہاں آپ نے ہماری اس کال کا جواب ہے؟ ہاں کہاں ہے وہ؟ اس میں تو نہیں ہے. ملحوظ ہے، ملحوظ ہی نہیں بلکہ مذکور بھی ہے، اور وہ کتاب الصلاۃ میں آئی یہ حدیث، یہ واقعہ پورا کا پورا. آئی سمجھ میں بات؟ وہاں پورا جملہ آیا کہ الیس اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. سمجھے بات کو؟ ومن قال من شہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. اس کے بعد پھر یہ بشارت دی کہ جو ابتغاء وجہ اللہ کے ساتھ جو کلمہ طیبہ پڑھتا اس کو بشارت دی گئی ہے. تو یہاں وہ جملہ راوی نے ذکر نہیں کیا. کتاب الصلاۃ میں 233 پر یہ مذکور ہے حدیث. کیا نمبر؟ صفحہ 233 پر باب التخلف عن الجماعت لعذر کے اندر یہ حدیث آئی ہے. وہاں یہ جملے بھی موجود ہیں، دیکھ لینا. چالیس